जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको एक दफ़ा फिर हम आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। और हमारा किसी भी वक्त कांटेक्ट के लिए नंबर बड़ा आसान 9056075000 स्क्रीन पे आ रहा होगा। आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली बहुत दफ़े क्रिटिकल इलनेस के ऊपर बात हुई। आज भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे टू रिफ़्रेश आवर मेमोरीज, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इट कवर्स, व्हाट इट डज़ नॉट कवर। जबकि हमें कनाडा में रहते हुए जो है वो प्रोविंशियल ओहिप किस्म की जो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंस की तरफ से मिलती है, देन वाई द क्रिटिकल इलनेस इज़ रिक्वायर्ड, ये बात करेंगे। और एक और बहुत अहम इसमें आज हम बात जो करने वाले हैं वो है कि बजट हमारा लिमिटेड होता है, हमने टैक्स भी बचाना है। हमें पता है RRSP हमारे लिए ज़रूरी हैं in order to save taxes, in order to build wealth for our retirement on a tax deferred basis. जब आप RRSP में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स रिफ़ंड आपका बढ़ जाता है। दैट इज़ ऑल गुड, और यकीनन RRSP का बेनिफिट है, स्पेशली जब आप T4 पे आपकी है तो RRSP का बेनिफिट है। अगर बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस है, तो देर आर इवन बेटर देन RRSP। और उसके लिए आप मुझे पता कर सकते हैं बाय कॉलिंग एट 9056075000। उस कंडीशन में अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, मैं आपको RRSP से बेहतर चीज़ बता सकता हूँ। आई देन इन मैनी केसेस डू नॉट रिकमेंड RRSP, बट आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से, और अगर आपका T4 इनकम है तो RRSP इज़ अ गुड थिंग। और बिज़नेस ओनर भी ऐसा नहीं है कि RRSP कोई बुरी चीज़ है, बट फॉर बिज़नेस ओनर्स देयर इज़ इवन बेटर समथिंग आई कैन रिकमेंड इफ़ यू कॉल मी एट 9056075000। लेकिन आज थोड़ा क्रिटिकल इलनेस को डिस्कस करते हैं। जब गवर्नमेंट हमारी ओहिप और इस तरह के प्लान्स के साथ प्रोविंशियल लेवल पे हमें बेनिफिट देती है, तो क्रिटिकल इलनेस की क्यों ज़रूरत है। और फिर ये कि लिमिटेड बजट है, पैसे RRSP में डाल के टैक्स सेव करें या हम जो है वो क्रिटिकल इलनेस लें। तो कई दफ़ा ये एक वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे की जाए, डज़ इट मेक सेंस कि क्रिटिकल इलनेस भी ली जाए जबकि RRSP लेना बड़ा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं। और आई विल शेयर विद यू वन सिनेरियो, एक्चुअल केस, और वो दैट विल क्लैरिफाई कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। तो मैं आपके सामने नंबर रखूँगा विच विल क्लियर और इट विल मेक योर डिसीजन ईजियर कि आपको RRSP लेने चाहिए, सारे पैसे RRSP में डालने चाहिए, क्रिटिकल इलनेस लेनी चाहिए, क्रिटिकल इलनेस लेनी ही नहीं चाहिए। ये सारी आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलें सर, अगेन यू वॉचिंग योर प्रोग्राम वेल्थ टॉक, और आज का टॉपिक है वाई क्रिटिकल इलनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, especially when we have OHIP and that kind of different plans available, insurance available by the government or a provincial government. तो इलाज तो हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस की फिर क्या ज़रूरत। और फिर अगर ख़रीदनी ही है तो बजट लिमिटेड है, क्यों ख़रीदें? जबकि टैक्स इतना जा रहा है तो क्यों ना RRSP ख़रीद के अपना टैक्स सेव किया जाए, अपनी रिटायरमेंट को बेहतर बनाया जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम देखते हैं।
سب سے پہلے کریٹیکل النس کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کریٹیکل النس نام سے ہی لگ رہا ہے کریٹیکل سچویشن ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی سیریس قسم کی النس کی بات ہو رہی ہے، نام ہی بتا رہا ہے۔ بالکل صحیح، کریٹیکل النس اس قسم کی تکلیفیں جیسے کینسر، بہت ساری قسم کے، ہارٹ اٹیک، سٹروک، عموماً مارکیٹ میں 25 کنڈیشنز کور کرنے کی موسٹلی پروڈکٹ اویلیبل ہے، جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کریٹیکلی جو النیسز ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سٹروک ہو گیا، پیرالسس ہے، اس کے بعد یہ ہارٹ اٹیک ہے، کینسر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو اس میں کریٹیکل النس جو ہے وہ ورک کرتی ہے۔ کیسے ورک کرتی ہے ابھی بتاتا ہوں سر۔ سلسلہ یہ ہے کہ، اور اسپیشلی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ جب او ہپ ہے تو پھر کریٹیکل النس کیا تک بنتا ہے لینے کا۔ دیکھیں، مانیے کہ او ہپ یا آپ کا لوکل جو بھی پروونس سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا اپنا جو بھی پروونشل پلان ہے، مانیے آپ کا ہاسپٹلائزیشن، ٹریٹمنٹ، سرجری جو کچھ بھی ریکوائرڈ ہے وہ کور ہو گیا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آن این ایوریج کریٹیکل یہ ڈفرینٹ جو کنڈیشنز ہیں یہ ریکوری کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، جو ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں انشورنس انڈسٹری کے پاس، وہ ایوریج سم ویئر بٹوین 2 to 3 ایئرس تک کا ہے، 2 سے 3 سال تک اٹ کوڈ بی the time required to fully recover and able to go back to work۔ اب او ہپ نے آپ کا ٹریٹمنٹ تو کروا دیا، لیٹس assume this it is not 100% دا کیس، لیکن بات کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ٹریٹمنٹ او ہپ نے یا آپ کا جو بھی پروونشل پلان ہے اس نے آپ کو کور کر دیا، کوئی کاسٹ نہیں آئی، مگر صاحب سال، 2 سال، 3 سال آپ کام نہیں کر پائے، اور جب آپ کام نہیں کر پائے تو انکم آنا بند ہو گئی۔ اب جب انکم بند ہوئی تو ایک بندہ جو ریکوری اور بیماری سے لڑ رہا ہے اور ریکور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو اپنا ایک ٹائم چاہیے، ویک ہو چکا ہے اتنی تکلیف میں سے گزرنے کے بعد، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ دیکھ رہا ہے کہ بلز تو نہیں رکتے صاحب، مارگیج نے جانا ہی جانا ہے، یوٹیلیٹی بلز پے ہونے ہی ہیں، گروسریز ریکوائرڈ ہیں، بچوں نے اسکولنگ، آل دوز ایکسپینسز روکے نہیں جا سکتے۔ پر دا پرابلم از او ہپ آپ کو کوئی ایسا فنڈنگ ارینجمنٹ کر کے نہیں دیتا کہ جتنا ٹائم ٹریٹمنٹ میں، ریکوری میں لگے گا، آپ آرام سے، سکون سے، شانتی کے ساتھ گھر میں ریلیکس کر کے اپنی ہیلتھ اور اس کی ریکوری پہ فوکس کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، بیکاز آف فنینشیل اوبلیگیشنز۔ ہم نے انشورنس انڈسٹری میں 30 سال مجھے ہی ہو گئے کام کرتے، ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ پھر جلدی کام پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو، اپنی سچویشن کو کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس چیلنج کو جو ہے وہ
टैकल करने के लिए क्रिटिकल इलनेस बनाई गई, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो बंदा जो है अपनी रिकवरी पे फोकस कर सके, उसको ये स्ट्रेस बिल्कुल ना हो कि फ्रॉम वेयर द मनी इज़ गोइंग टू कम टू पे ऑफ माई बिल्स, और मेरी फैमिली की जो फिनेंशियल नीड्स हैं व्हाइल आई एम रिकवरिंग वो पूरी हो सके। तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैविंग दिस प्लान। और फिर ये कि ये जो क्लेम की क्रिटिकल इलनेस क्लेम की अमाउंट है, इसको फिर टैक्स फ्री बनाया गया। सो यू कुड हैव अ टैक्स फ्री क्रिटिकल इलनेस क्लेम, ताकि आपके पास सर्टन अमाउंट हो जिससे आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस को वो मैनेज कर सकें। अच्छा जी, बात को हम जारी रखेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ और अपनी इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। माय नंबर टू रीच फॉर एनी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, टैक्स प्लानिंग। मैं कहता होता हूँ कि जहाँ आपको डॉलर साइन का कोई डिसीजन करना है, पिक अप द फ़ोन, कॉल मी। सब कुछ मुझे नहीं आता, बट आई रिप्रेजेंट a house of professionals, a team of professionals. Mortgages, investments मैं खुद करता हूँ, investments मैं खुद करता हूँ, mortgages नहीं। लेकिन ये है कि tax planning, mortgages, investments, ये सारे के लिए will, all that, इसके लिए मेरे पास पूरी की पूरी टीम है, उसमें lawyers हैं, उसमें accountant हैं। We can have their opinion, जो मुझे आता है I'm more than happy to help you and guide you on that. जब एक solid, सही, correct information आपके पास है तो you can make the right decision, and this is the sole and core purpose of InsurePro Financial Services. ये हमारा मिशन है कि अपनी कम्युनिटी को authentic, solid, correct financial information दी जाए, ताकि उनका और उनके प्यारों का फिनेंशियल फ्यूचर बेहतर हो सके। और यही पर्पस अपने मुल्कों को छोड़ के यहाँ आने का है। स्टे ट्यून्ड, आई कम राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे RRSP क्यों ज़रूरी है, और RRSP स्पेशली क्यों लेना चाहिए, जबकि OHIP और इस किस्म के जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं, आप जिस भी प्रोविंस में हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट तो वो कवर कर देते हैं। ये हमने डिस्कस किया ब्रेक पे जाने से पहले। कुछ दोस्त बाज़ औक़ात लेट ज्वाइन करते हैं, तो मैं रिपीट किए देता हूँ क्विकली, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई वांट टू कवर the other part of the topic today. Critical illness जो है वो basically मार्केट में तकरीबन 25 कंडीशंस को कवर करता है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस किस्म की चीज़ें हैं। क्रिटिकल इलनेस हमने सीखा कि क्रिटिकल इलनेस जो है उसको एवरेज रिकवरी टाइम जो है ना, वो इट इज़ समवेयर 2 to 3 years, ये एवरेज आ रही है। हो किसी को साल के अंदर भी रिकवरी हो सकती है, लेकिन अमूमन देखा गया है 2 से 3 साल। और फिर ये ख्याल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि भाई अगर हमें कनाडा में रहते हुए हमारा OHIP कवर करता है, हमें कोई कॉस्ट नहीं आती, तो देन वाई शुड हैव द क्रिटिकल इलनेस। पहली बात तो ये कि
100% او ہپ کور ہر چیز نہیں کرتا، لیکن ڈسکشن کے لیے کہہ دیتے ہیں جی کرتا ہے۔ پھر کیوں ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مانیے کسی کو 2 سال یا 3 سال کا ٹائم چاہیے، تو اس کو اگر 100,000 اینول ریکوائرڈ ہے اپنے گھر کے، اپنی فیملی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، مارگیجز، یوٹیلیٹی بلز، گراسریز، دس دیٹ، خرچے اور بل تو نہیں رکتے، تو او ہپ تو آپ کو یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جس کو کوئی پرابلم ہوئی وہ ڈاکٹر کے مشورے کے خلاف جلدی اٹھ کے کام کی طرف بھاگتا ہے، اور اگر نہیں جا پاتا تو اس کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بندے کی ریکوری پروسیس، اس میں پرابلم آتی ہیں، چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں۔ جلدی جاتے ہیں تو تب بھی کمپلیکیشن ہے، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے سٹریسڈ آؤٹ ہیں تو تب بھی پرابلم ہے۔ تو کیا جائے؟ اس میں انشورنس انڈسٹری نے ایک پلان بنایا جسے کہتے ہیں کریٹیکل النس انشورنس۔ اب کریٹیکل النس ورک کیسے کرتی ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کریٹیکل النس جو ہے، آپ اپنی مرضی سے ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جنرل فارمولا یہ ہے کہ آپ کی اینول انکم کا 2 سے 3 ٹائمز، سو آپ کی 100,000 انکم ہے تو ایٹ لیسٹ کپل آف 100,000۔ باقی بات آ جاتی ہے کہ اپنے بجٹ پہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آپ کی 100,000 انکم ہے، 100,000 تو ضرور لیجئے، بہتر ہے کہ 200,000 300,000 یہ لی جائے۔ لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو 50,000 بھی نہ ہونے سے سم تھنگ از آلویز بیٹر۔ اور یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے ود نمبرز بتاؤں گا، اینڈ نمبرز ڈونٹ لائی، دیٹ ول کلیریفائی دیٹ اٹ از، بلکہ میں ابھی نہیں بتا رہا کہ وچ از دا رائٹ اپروچ، آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آگے چل کے ہم ایک کیس اسٹڈی وچ از ایکچوئل کیس، ون آف مائی کلائنٹس کیس، میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے گا اپنے گھر بیٹھے کہ از اٹ وائز ڈیسیجن ٹو ہیو اے کریٹیکل النس اور ناٹ۔ اچھا جی، اب کریٹیکل النس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کنڈیشن ڈائگنوزڈ ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کنڈیشن ہے، you notify the insurance company, you file the critical illness claim. Critical illness versus life insurance. Life insurance کا کلیم، جس کی لائف انشورنس ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے بینیفیشریز کو ملتا ہے، جبکہ کریٹیکل النس جو ہے وہ انشورڈ کو، جن کی اپنی پالیسی تھی، ان کو کوئی کنڈیشن ہوئی، ڈائگنوزڈ ہوئی، تو وہ انشورنس کمپنی کو انفارم کرتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اس میں رکھا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سروائیول پیریڈ۔ وہ ٹائم انشورنس کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایپلیکینٹ، انشورڈ پرسن، ایپلیکینٹ نہیں بلکہ انشورڈ پرسن جو ہے وہ اتنا ویٹ کرے، سروائیو کرے، اینڈ دین انشورنس کمپنی پیز دا کلیم۔ اب یہ سروائیول پیریڈ کیوں رکھا گیا ہے، کتنا ہے؟ 30 days، 90 days، اس میں میں نے ویریئنس دیکھا ہے، تو آپ سمجھیں جی 90 days اور 30 days، کچھ بھی اس وقت ڈسکشن کے لیے ہم ایک کہہ دیتے ہیں، لیٹس سے 30 days۔ اب یہ جو 30 days ہے سروائیول پیریڈ، یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ سروائیول پیریڈ رکھنے کی بیسک وجہ
یہ ہے کہ انشورنس کمپنی اپنے آپ کو کسی فراڈ سے بچانا چاہتی ہے. ایک بندے کو کوئی چیز ڈائگنوز ہوئی، اس نے بھاگ کے پالیسی لے لی، 10 دن کے بعد کلیم فائل کرنا چاہا. اس ہیڈک سے بچنے کے لیے سروائیول پیریڈ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. آ گیا کیا؟ جب سے یہ پروڈکٹ ہے اس وقت سے ہی ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو اس کا کلیم اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے ٹیکس فری. اور پھر اس میں بہت ساری فردر ڈیزائنڈ پروڈکٹس ہیں کہ اس میں سے کچھ فوراً مل جاتا ہے، کچھ اٹ کوڈ بی ان اے ڈفرنٹ ویز. لیکن سمپل، ٹو کیپ اٹ سمپل، آپ اپنا سروائیول پیریڈ گزارتے ہیں، آپ کو ٹیکس فری کلیم ایپلیکینٹ کو مل جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اخراجات کے لیے اسے منی چاہیے. اماؤنٹ کا میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی انکم ایٹ لیسٹ اینول انکم کے برابر، آئیڈیلی 2 اور 3 ٹائمز وہ لیا جائے. اور اگر بجٹ لمیٹڈ ہے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یہ بیسکلی کریٹیکل النیس ہو گئی. جیسے میں نے پہلے بتایا، اوہپ یا اس قسم کی چیزوں کے ہونے کے باوجود اٹ از گڈ ٹو ہیو اٹ. وائی؟ اوہپ ڈز ناٹ کور your living expenses, your home, utility, this and that, all kind of a bills, OHIP does not cover. تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا میکنزم چاہیے جس میں آپ اپنی کاسٹ کو، اپنی ایکسپینڈیچرس کو وہ کسی طرح مینیج کر سکیں اپنے فنانسز کو. اب آگے بڑھتے ہیں. پتہ لگ گیا کہ جی کریٹیکل النیس لینا کیوں ضروری ہے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی بالکل ٹھیک، ہمارا اوہپ ہمیں ہمارے لیونگ ایکسپینسز نہیں دے گا، کریٹیکل النیس لینے کی سینس بنتی ہے. لیکن بجٹ لمیٹڈ ہے، سیلریز میں سے بہت زیادہ ٹیکس کٹ رہا ہے. اب RRSP لینا بھی ضروری ہے. ڈیفینیٹلی RRSP کا بینیفٹ یقیناً ہے. یو گیٹ این اپرچونٹی ٹو سیو فار یور ریٹائرمنٹ آن اے ٹیکس ڈیفرڈ بیسس. اور انسینٹیو بھی ہے کہ آپ کا کافی ٹیکس کٹ گیا ہے، آپ RRSP لیتے ہیں تو آپ کا ریفنڈ بڑھ جاتا ہے which you can further add into your savings instead of giving it to CRA. I totally agree. ویسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ if you are a business, talk to me. Maybe there is something better than RRSP. Not maybe, definitely there is a better option than RRSP is available for business owners. T4 پہ ہیں، RRSP is good. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ RRSP لیں کہ کریٹیکل النیس کے لیے پیسے نکالیں، کیا کریں؟ تو اس کو میں آپ کے سامنے، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ریئل کیس میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور آپ کو یہ بات خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا آپشن بہتر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہیں، ایج ان کی ہے تقریباً 45. اچھا 50 کے قریب ان کو کریٹیکل النیس کینسر ڈائگنوز ہوا. ریکوری پیریڈ تقریباً 2 سال
آلموسٹ 150,000 ان کی اینول انکم وہ پہ تھے. اب 2 سال کام نہیں کر پا رہے اور ڈیفینیٹلی ان کو تقریباً 100,000 اینولی تو ضرور چاہیے اپنے لیونگ ایکسپینسز کو مینٹین کرنے کے لیے. اب ان کے پاس لکیلی کریٹیکل ایلنس کا پلان اویلیبل تھا, انہوں نے لے رکھا ہے. ان کے پاس 200,000 کی کریٹیکل ایلنس ہے. اب اگر انہوں نے کریٹیکل ایلنس نہ لی ہوتی, RRSP ہی میں سب کچھ ڈالا ہوتا, تو صاحب 200,000 اپنے ایکسپینسز کے لیے جب وہ نکالیں گے تو مانیے میں نے جیسے کہا کہ تقریباً 54 کے قریب ان کو یہ کینسر ڈائیگنوز ہوا. اب کہہ لیجئے کہ 54 کی ایج میں انہوں نے 200,000 نکالا. پہلی بات تو یہ کہ جب نکالا تو ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں اس 200,000 کے اوپر ٹیکس لگے گا. انہوں نے ہائیسٹ ٹیکس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ RRSP میں سے وڈرا کرتے ہیں تو دیٹ گیٹس ایڈڈ انٹو یور اینول انکم, تو آپ ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ 200,000 میں سے 100,000 یا وٹ ایور ڈپینڈنگ آن دا ٹیکس بریکٹ آپ CRA کو پہلے دیتے ہیں. اب 200,000 اگر ان کا ایج 54 پہ ان کے پورٹ فولیو سے نکل جاتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ بائی ریچنگ ایج 65 ان کا 200 نکالنے کی وجہ سے کلوز ٹو $450,000 ان کا RRSP, ان کا پینشن فنڈ شارٹ ہو جانا تھا. 200 نے جو اگلے 11 ایئرس تک گرو کر کے 400,000 پلس تک پہنچنا تھا, اب وہ فنڈ تو نکل جانے تھے. بہرحال ان کے کیس میں جو ہے وہ لکیلی ان کے پاس اپنی کریٹیکل ایلنس پلان تھا. ہی ول گیٹ 200,000 ٹیکس فری فرام دا انشورنس کمپنی, اور ان کو اپنے RRSP نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ $450,000 کے نقصان سے بچ گئے بیکاز ہی ہیڈ کریٹیکل ایلنس پالیسی جس کا وہ صرف $2,000 اینولی پے کر رہے تھے. اب انہوں نے 40 کے قریب ایج میں لی اور 54 میں 14ویں سال ان کو یہ کنڈیشن ہوئی تو انہوں نے ابھی تک صرف 28,000 پے کیا تھا. تو آپ کو میرا خیال اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بائی انویسٹنگ 2,000 اینولی he has been able to protect himself, his family from losing almost $500,000 out of his retirement fund. اچھا, جب آپ اس کریٹیکل ایلنس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم ریٹرن آف اے پریمیم کا رائڈر ایڈ کر دیتے ہیں. اوپر والے سے دعا یہی کہ آپ کو یہ کنڈیشن کوئی ایسی آئی نا, تو اپون میچورٹی
آپ کے سارا پریمیم واپس آ گیا. تو بائی انویسٹنگ $2,000 لیس ان RRSP, you are able to protect actually your retirement fund big ways. And this is what the analysis is. مانیے کہ آپ $24,000 سال کا RRSP میں ڈالتے ہیں, آپ 2,000 کم ڈالیں اور اس کا جو پلان ڈیزائن کریں اس میں ایسا کریں کہ اگر آپ کو اللہ کرے ضرورت نہ پڑے, نہ ضرورت پڑنے کی صورت میں آپ کا سارا پریمیم واپس آ جائے. اینڈ یو ہیو $2,000 لیس ان RRSP, جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بڑا ٹیکس سیونگ نہیں ہونے والی تھی. لیکن having this protection could save you ton of money. ان صاحب کے کیس میں almost $500,000 کی سیونگ ہو گئی, because luckily, wisely, he heard and he have the plan. اپنے کیس میں ڈسکس کیجئے میرے ساتھ by calling at 905-607-5000. 2-3 چیزیں ڈسکس کیجئے. If you are a business owner, RRSP میں پیسے لگا رہے ہیں, find out by calling me کہ فضل صاحب آپ کیا بتا رہے تھے کہ there is something better than RRSP, and I'll be happy to explain you کہ what should you have instead of RRSP. You will have the tax saving, بلکہ زیادہ بہتر tax saving, and you will have a better growth, better than RRSP. So find out. If you are on a salary, call me, check it out کہ مجھے RRSP ہی کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے اس میں سے کچھ کم کر کے مجھے critical illness لینی چاہیے. اور we can design it in a different way کہ آپ کے ریفنڈ کو انہینس کر کے اس میں سے جو پیسے ہیں اس سے آپ کی critical illness یا ادر کوریجز لی جا سکیں. آئیڈیا یہ ہے بگ ہائی لیول پہ کہ ٹاک ٹو یور پروفیشنل. I'll be very honored اگر if you give me a chance of serving you. اور ہمارا وعدہ, میرا وعدہ authentic سروس کا ہے, کریکٹ انفارمیشن کا ہے, واچنگ یور انٹرسٹ ایٹ اینی کاسٹ. اور اس کے لیے یہ کلیم کیوں ہے؟ بیکاز putting in 30 years in the industry with at least couple of MBAs and several other financial degrees from the top notch universities. اس کے بعد I worked at senior executive positions in the insurance industry, in the underwriting. اپنے ہاتھوں سے plans بنائے, underwrite کیے, approve کیے, claims pay کیے. I am the only advisor on the market, Google کیجئے, who has worked up to the level of a chief underwriter and now serving the community as a financial advisor. God bless you. Take care of yourself. Take care of your loved one. And I'll come back with a new topic next week. Till then, take care.